الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ہدیہ علیہ السلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین حضرات قرآن کریم فرقان حمید پارہ نمبر 30 اس کی جو چھوٹی سی آیات بینات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ رب قدوس سے دعا ہے کہ مالک و مولا زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، پس تحقیق فلاح پا گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنا تزکیہ کیا۔ قد تحقیق افلح فلاح پا گئے من تزکا جنہوں نے اپنا تزکیہ نفس کیا۔ وذکر اسم ربہ، اور اس کے بعد ذکر کیا اپنے رب کے نام کا۔ فصلی، اور پھر نماز پڑھی۔ چار چیزیں اس میں بیان ہوئی۔ پہلے فرمایا گیا کہ فلاح پا گئے وہ افراد جنہوں نے تزکیہ کیا، خود کو پاک کر دیا، پھر اللہ کے نام کا ورد کیا، اس کے بعد نماز پڑھی۔ پہلی شرط تزکیہ کی ہے، پاکی کی ہے۔ اس رات کو جب ہم یہاں بیٹھے ہیں، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا، علماء کرام سے ہم سنتے آ رہے ہیں کتنی زیادہ فضیلتیں ہیں، کتنے نوافل پڑھے، کتنے برکات نصیب ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بنی کلب کے قبیلے کے اندر جتنی بکریاں موجود ہیں ان کے ہر ایک بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں جو ہے وہ گناہ گاروں کو جو ہے وہ دوزخ سے جنت میں داخل ہوگا۔ اب اس وقت بھی قبیلہ موجود تھا، آہستہ آہستہ پھیلتا چلا گیا، اس کی جو ہے وہ شاخیں پھیلتی چلی گئی، اس کے جو ہے وہ ریور بھی پھیلتے چلے گئے۔ فرمایا ہر سال جتنے وہ جانور ہوں گے ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک جو ہے وہ جہنمی جو ہے وہ جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا۔ اس کے اوپر ایک حد لگائی گئی، شرط لگائی گئی کہ صرف 6 افراد میں، 6 کیٹیگری والے بندے جو ہے وہ نہیں اور باقی سارے ٹھیک، باقیوں میں سے کوئی۔ اب وہ 6 کون سے ہیں؟ فرمایا کہ وہ جو شرک کرنے والا، پہلی کیٹیگری۔ دوسرا وہ جو والدین کا نام فرمانا۔ تیسرا وہ جو شراب کا عادی ہو۔ چوتھا وہ جو بدکاری کرنے والا۔ پانچواں وہ جو غیبت کرنے والا۔ اور
چھٹا وہ جو ہاتھ سے تصویریں بنانے والا۔ میں باقی جو ہیں ان میں سے چن چن کے بندوں کو، جہنمیوں کو جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، لیکن بشرط ہے کہ ان میں یہ نقص نہ ہو، یہ والا نقص نہ ہو، باقی ہے۔ تو میں نے جو آیت کا آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، قد افلح من تزکیٰ، پس تحقیق فلاح پا گئے وہ لوگ جنہوں نے تزکیہ کیا۔ ہم نے تزکیہ کرنا ہے ان 6 چیزوں سے اپنے آپ، کہ اگر ہم میں سے کوئی ان چیزوں میں سے، ان 6 میں سے کسی بھی عیب میں مبتلا ہے تو ہم اس عیب کے بارے میں پہلے جانیں کہ واقعی ہے۔ یہاں کسی جگہ تصویر بنانے والا کا ذکر ہے، کسی جگہ رشتے توڑنے والے کا ذکر ہے، کتاب طلبی کرنے والے کا۔ تو ہم پہلے یہ دیکھیں کہ کیا ہمارے اندر وہ نقص تو نہیں ہے۔ حکم تو یہ ہے کہ اگر یہ نقص ہوئے تو پھر کچھ بھی نہیں، تو کہیں یہی نہ ہو کہ یہ نقص ہمارے اندر موجود ہو تو ہم آ کے یہاں گھنٹہ 2 گزار کے چلے جائیں، صبح نقص پھر وہی اندر کا اندر جائے، وہ نہ جائے، تو ہم اپنے سے خود کو صحیح کر کے بیٹھے ہوئے ہوں، لیکن جب وہاں حاضری ہو تو ہمارے پلے کچھ نہ پڑے۔ تو سب سے پہلا نقص جو ہے وہ یہ ہے کہ شرک کا۔ کچھ مسائل سمجھانے ہیں۔ شرک کا لفظی معنی کیا ہے؟ برابری کروانا، ذات میں، صفات میں یا افعال میں، یا اللہ کی ذات کے برابر کسی کو تصور کر لینا، یا رب کے انعامات کے برابر کسی کو تصور کر لینا، یا عبادات میں برابر کسی کو تصور کر لینا۔ اللہ کا کروڑ شکر ہے کہ ہم میں سے ایسا کوئی بھی نہیں، ہم توحید کے قائل ہیں۔ اور جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، تو ہم ایسا ایسا خود کا جو ہے محاسبہ کرتے چلے جائیں گے کہ کہاں کہاں ہمارے اندر نقص موجود ہو سکتا ہے، اگر ہے تو اس کو ہم نے نکالنا کیسے۔ اب دوسری کیٹیگری جو ہے وہ ہے والدین کا نافرمان۔ یہاں ہم میں سے بہت سے لوگ غلطی کھا جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ نافرمانی ہے کیا۔ ہم کئی جگہ خود کو صحیح کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ہم غلط ہوتے ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کریں۔ ایک دو روایات کے مطابق آپ کو بتاتا ہوں کہ شریعت اسلامیہ میں اس کا حکم کیا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد ہے کہ اگر دونوں میں سے ایک یا دونوں تمہیں بڑھاپے کی عمر میں مل جائیں تو ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آؤ، خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آؤ، کچھ بھی کہہ دیں ماتھے پہ تیوڑی بھی نہ آئے، اف بھی نہیں کہنا، تا وقتیہ کہ وہ تمہیں دین اسلام سے ہٹ جانے کی بات نہ کہیں، باقی ہر چیز مان۔ اگر یہ کہہ دیں کہ اسلام چھوڑ لو تو یہ نہیں مان، باقی ہر چیز منوان مان لی۔ ایک صحابی آقا کی بارگاہ میں حاضر و عرض کرتے ہیں، یا حبیب خدا، میرے والد محترم میرا مال بے دلیل خرچ کرتے ہیں، میں کماتا ہوں، میں گھر کے اخراجات کرتا ہوں، بڑی مشکل سے محنت کرتا ہوں، کماتا ہوں، تو وہ لوگوں میں سخاوت کرتے رہتے ہیں۔ وہ جب خود کماتے تو انہیں عادت تھی، وہ وہی پرانے بندے ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور میرا مال دے جا رہے ہیں، میں بہت پریشان۔ اپنی ذات پہ لگانا ہے، ٹھیک ہے لگائیں، ضروریات معاملات ہیں وہ چلائیں، لیکن وہ لوگوں کو دیتے رہتے ہیں۔ شکوہ کیا آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم کا تیرا باپ ہے کہ نہیں؟ یہاں سے کلائی سے پکڑا، اس صحابی کو کلائی سے، جس طرح مجرم کو پکڑا جاتا ہے، کلائی سے پکڑ کے گھسیٹ کے تھوڑا سا باپ کے سامنے لے جا کے کتائی کی جملہ کر کے کہا کہ تو اور تیرا مال یہ تو دونوں تیرے باپ کے ہیں، وہ چاہے تو تجھے بھی منڈی میں فروخت کر دے۔
اسلام نے باپ کو اتنا اختیار دیا ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہم میں سے اگر کسی کا باپ حیات ہے اور ہمیں توفیق ملی ہے، ہمیں وقت ملا ہے، تو کیا ہم نے اتنا اختیار اپنے باپ کو دیا کہ یہ اپنی ہی منمانی کر رہے ہیں؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم میں سے اگر کوئی صبح اٹھ کے ثواب کی نیت سے، صبح اٹھا ثواب کی نیت سے ماں یا باپ ان کا چہرہ دیکھا، ایک روایت میں صرف باپ کا ذکر ہے کہ باپ کا چہرہ دیکھا ہے، اور ایک میں یہ ہے کہ والدین صرف ثواب کی نیت سے چہرہ دیکھ لیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ آج کا 4 لاکھ روپیہ لگتا ہے اور ایک دفعہ پرمٹ دے کے مدر بھیجتے ہیں، پرمٹ لینا پڑتا ہے۔ 3-4 سال پہلے تو کھلی چھٹی تھی نا، جہاں جتنی دفعہ مرضی جائیں بیٹھے، اب پرمٹ کا حساب لینا پڑتا ہے۔ تو اس موسم میں جو ہے نا کم و بیش گھر سے نکل کے واپس آنے تک تقریباً 4 لاکھ روپیہ اخراجات آ جاتے ہیں۔ ویزے ٹکٹ کے 2.5 لاکھ روپیہ علیحدہ، 2.25 لاکھ اور اوپر کے اخراجات کرائیں گے۔ اور اسلام نے فرمایا کہ اگر باپ گھر میں موجود ہے، صبح اٹھ کے باپ کا چہرہ دیکھو تو مقبول عمرے کا ثواب ہے۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں، یا حبیب خدا، اگر کوئی بندہ باپ کا 2 دفعہ دیکھے تو ہاں تو عمروں کا ثواب ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں، یا حبیب خدا، اگر کوئی بندہ بار بار دیکھتا رہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کام دیکھنا ہے، رب کی بارگاہ میں ثواب کی کمی نہیں ہے، اس کے خزانے خالی نہیں ہوتے، تو دیکھتا چلا جا، اللہ ثواب عطا فرماتا چلا۔ تو ہم پہلے یہاں دیکھیں گے قد افلح من تزکا، جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، کہ ہم نے اپنا تزکیہ کرنا کہ کہیں ہم یہاں غلطی تو نہیں کر رہے، لاپرواہی تو نہیں ہم سے ہو رہی کہ ہم سال اسی طرح محافل میں آتے ہیں، آ کے چلے جاتے ہیں، کہیں گھر سے ہی ہم جو ہے مار کھا رہے ہیں، وہیں ہمارا جو ہے وہ کام نہ بن رہا ہو، وہیں سے ہمیں جو ہے وہ دعا نہ مل رہی ہو، تو وہیں کہیں دوسرا بن گیا ہو۔ تو پہلے تھوڑا سا اس پہ غور کریں۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی بیٹا اچھا کام کر رہا ہے، باپ نے دیکھ لیا، دیکھ کے کلیجے کو ٹھنڈ پہنچی، سکون آیا، صرف سکون آیا، کہا کچھ نہیں، نہ بیٹے نے آ کے تعریف کی اپنے کام کی، نہ باپ نے جا کے تعریف کی، بیٹا اپنے کام میں مگر نہ کر رہا ہے لیکن کام نیکی کا تھا۔ اب باپ کے کلیجے کو ٹھنڈ پہنچی، سکون آیا کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے میرا بیٹا تجھے اچھے کام میں لگا ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سکون کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کا ثواب وہ تو ملے گا، صرف جو باپ کے کلیجے کو سکون پہنچانا، اس کی برکت سے رب قدوس اس بیٹے کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملا۔ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب صرف کرنا کیا ہے کہ نیک کام کر رہا ہے، ابا جی دیکھ کے خوش ہو گئے، بس اتنا۔ اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ ابا جی خوش کیسے ہوتے، ہم نے کبھی اس بات پہ غور نہیں کیا۔ اگر میں باپ یہ کہہ دے نا کہ جاؤ اٹھو گھر میں چلے جاؤ، تو ہمارا کو تنازع ہوتا رہتا ہے، پاجی ادھر نہیں جانا، کو کام کریں۔ کوئی بہن ناراض ہے، کوئی بھائی ناراض ہے، کوئی چچا ناراض ہے، کوئی تایا ناراض ہے، ابا جی کہتے جاؤ یہ چیز لے آؤ یا لے آؤ یا فلاں پیغام دے آؤ یا چلے جاؤ، تو ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں نہیں جاؤں گا اور کام کہہ دوں، اور وہاں ہم خود کو یہ تصور کرتے کہ ہم ٹھیک ہیں۔ اب تھوڑا سا اس کی مثال دے دوں جس سے ہم آج کل شیطان کہتے ہیں، پتہ ہے شیطان کیسے بنا؟ سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا وہ تھا، اور دھتکارا کیوں گیا کہ اللہ نے حکم فرمایا کہ اب آدم کو سجدہ کرو۔ اب اس کے دل میں یہ گمان ہے کہ میں افضل ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، مٹی سے بنا ہوں، میں نہیں کروں گا۔
اور اعتراض کیا کہ یا مالک نے تجھے سجدہ کروں گا جتنے مرضی کروا لیں، اس مٹی کے بت کو میں نے نہیں کرنا۔ تو رب کی بارگاہ سے مردود کہلایا۔ ایک مثال دی ہے سمجھنے کے لیے، ہم کئی دفعہ کام وہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی منمانی کا ہوتا ہے، ابا جی کے کلیجے کو ہم نقصان پہنچا دیتے ہیں، دل کو ٹھیس پہنچا دیتے ہیں اور سارا کام خراب ہو جاتا ہے۔ اور ہم یہ کہہ رہے ہیں ابا جی کی بات ہم مانتے ہو، بس دائق کا نہیں جانا میں، وہ نہیں بات پھوپھی کا پرانا تازہ وہ نہیں ہم سے برداشت ہوتا، انہوں نے ہمارے ساتھ فلاں شادی پہ ڈیل نہیں کیا بھائی، کیا تھا یا نہیں کیا تھا، انہوں نے جو کیا تھا ان کا کرنا ہے، ہم نے اپنا سوچنا ہم نے کیا کرنا۔ تو کئی دفعہ جہاں ہم خود صحیح ہونے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم صحیح ہیں بھائی کا بات ٹھیک ہے، وہاں حقیقت میں ہم غلط ہوتے ہیں۔ تو آج ہم نے اپنا تزکیہ یہی کرنا ہے کہ ہماری وجہ سے ہمارا باپ ٹینشن میں تو نہیں، ہماری وجہ سے ہماری ماں ٹینشن میں تو نہیں۔ ایک درویش سے بوڑھی اماں جی نے سوال کیا کہ حضرت صاحب بابا جی کوئی وظیفہ بتا دیں، میں کسی کو معاف کرنا چاہتی ہوں۔ اب درویش نے کیا دیا کہ معاف کرنا تو گھر پہ بات کرتا، اب کہنے میں نے معاف کیا تو معافی مل گئی، کرنا کس کو معاف ہے؟ وہ اماں جی کہتے میں نے اپنے بیٹوں کو معاف کرنا لیکن میں کر نہیں پا رہی، بڑی کوشش کر رہی ہوں لیکن معاف نہیں کر پا رہی، اور مجھے لگتا ہے کہ میرے نام معاف کرنے کی وجہ سے ان کو بڑا عذاب آئے گا۔ وہ مجھے وظیفہ بتائیں کہ میرے دل سے وہ باتیں نکل جائیں۔ اب وہ خود ہی اپنی کہانی سناتی ہیں کہ ہوا یہ تھا کہ میں چڑھتی جوانی کی جوان تھی، 22-24 سال میری عمر تھی، 3 بیٹے رب نے عطا کیے چھوٹی عمر میں، اور میرا شوہر انتقال کر گیا۔ میرے بہن بھائیوں نے، والدہ نے بڑا زور لگایا کہ دوسرا کا نکاح کر دیں، اور ابھی عمر بہت بڑی ہے، لیکن میں نے کہا نہیں، میں ان بچوں کے لیے محنت کروں گی، میں نے اپنی جوانی اپنی اولاد پہ قربان کر دی، اور لوگوں کے برتن بھی مانجے، لوگوں کی صفائیاں بھی کی، سارا کچھ کیا، ان بچوں کو پڑھایا، بہتر سے بہتر جو دے سکتی دیا، حتیٰ کہ ایک وقت آ گیا کہ میرے بچے جوان ہیں، ایک کا اپنا ذاتی کارخانہ ہے، ایک اپنی دکان چلاتا ہے، دوسرے کی مزدوری ٹھیک ہے، اپنے اپنے گھر میں اپنے اپنے معاملات چلا رہی ہیں۔ تو بابا جی پوچھتے ہیں تو پھر معافی والی بات کیا ہوئی؟ وہ کہتی ہوا یہ تھا کہ چند کچھ عرصہ پہلے نا مجھے ہیپاٹائٹس سی ہو گئی، میں نے بچوں کو بلایا، بیٹوں کو بلایا، انہیں بتایا، بڑے کو کہا بیٹا یہ معاملہ ہے، تو بڑا کہتا ہے اماں جی لوگ ایسے کرتے رہتے ہیں، میں آپ کو سرکاری اسپتال میں چیک کرواؤں گا، پھر دیکھیں گے وہ کیا کہتے ہیں۔ ماں کہتی میں نے کہا جی، جب وہ بیمار ہوتا تھا کبھی ایسا نہیں تھا، اسی کو کہنے کے طور سے آیا، اس نے مجھے ٹال مٹول کر دی۔ دوسرے کی طرف دھیان کیا، جو اپنی دکان چلا رہا تھا اس سے پوچھا تھا، وہ کہتے ہیں اماں جی دن چڑھے گا تو میرا ایک دوست ہے وہ کام کرتا ہے، اس کے پاس جاؤں گا، پانی لا کے دوں گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، مسئلہ بڑی بات نہیں ہے۔ تیسرا چھوٹا سا بڑا لاڈلا تھا، 6 ماہ کا تھا جب اس کا باپ چلا گیا، اب اس کا اپنا ذاتی کارخانہ چل رہا تھا، تو جس ہسپتال سے میں چیک کرایا تھا وہاں بہت زیادہ اخراجات ہونے تھے، تو میں نے اس بیٹے کو رپورٹیں دکھائی، اس سے کہا بیٹا یہ معاملہ ہے، وہ اتنے پیسے مانگتے ہیں، تو بیٹا کہتا ہے اماں جی پتہ ہے مجھے بھی اندازہ ہے آپ کا دھیان میری طرف ہے، بظاہر لگتا یہ ہے کہ کاروبار میرا بڑا ہے لیکن میرے اخراجات بھی بڑے ہیں، لیبر بہت زیادہ کام کرتی ہے، سب کو دے کے بچتا کچھ بھی ہے۔ اماں کہتی اس دن میں پہلی دفعہ مری تھی، اپنے کمرے میں جا کے میں سسکیاں لے کے روئی کہ میں نے اپنی زندگی کے 25 سال کے لیے وقف کر دیے، آج ان کے پاس میرے علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس میرے علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں۔ وہ کہتی پتہ نہیں میں کس نے سمجھایا، وہ 2-4 دن 10-15 دن گزرے، انہوں نے پیسے اکٹھے کیے، میرا اچھا ہاسپٹل سے علاج بھی ہو گیا، میں ٹھیک بھی ہو گئی، لیکن وہ باتیں نہیں بھول رہی، وہ جو باتیں مجھے کر گئے تھے نا وہ نہیں بھول رہی۔ تو مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ میں وہ باتیں بھول جاؤں، میں اپنے بچوں کو معاف کر دوں۔ کئی دفعہ ہم باپ کے سامنے، ماں کے سامنے وہ تلخ جملے بول جاتے ہیں جو ساری عمر باپ کو نہیں بھولتی،
وہ ساری عمر ماں کو نہیں بھولتے، تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں بے چینی کیوں ہے، پریشانی کیوں ہے، نیند کیوں نہیں آتی، مصیبت میں مصیبت پڑی جا رہی ہے، پریشانی میں پریشانی آ رہی ہے، کوئی نہ ٹھیک پڑ جاتی ہے، تو پیچھے ہم کچھ غلط کر چکے ہوتے ہیں۔ وہ سسکیاں، وہ آہیں ہمیں سونے نہیں دیتے۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو دھیان کریں، جو لفظ ہو جائے گا من تزکا، پہلے اگر ہم نے اپنا تزکیہ کرنا کہ غلطی ہوئی تو نہیں گئی، کہیں کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہوا، کیوں نہیں ہمیں سکون مل رہا، ماں یا باپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ نہیں بن گیا، تو آج تنہائی میں بیٹھ کے غور کر کے سمجھ کے، اگر ابا یا اماں پاس ہیں تو سیدھا جا کر کے قدموں کو ہاتھ لگا کے معذرت کرے، معافی مانگے، تا وقت یہ کہ جب تک وہ دل سے معاف نہ کرے، تھوڑی سی ہمت کرنی، تھوڑا سا حوصلہ کرنا، تو معاملہ یہیں سے سیٹ ہو جائے گا۔ اب اس میں تیسری کیٹیگری کیا ہے؟ شراب کا عادی۔ مجھے اندازہ ہے کہ یہاں میرے خیال سے 100% افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے کبھی نہیں پی ہوگی، کبھی زندگی میں کبھی کسی سے غلطی ہو گئی ہوئی تو اللہ معاف فرمانے والا، لیکن ہم میرے خیال سے اس چیز سے بری ہوئی ہیں، اللہ ہمیں محفوظ کرے۔ اب چوتھی کیٹیگری ہے بدکاری کی۔ اب ہمیں آج تک یہ نہیں پتا چلا کہ بدکاری حقیقت میں ہے کیا۔ انسان کے جسم میں 5 حواس خمسہ ہیں، جس طرح یہ 5 دروازے ہیں نا، یہ مسجد کے دروازے آپ کو 5 نظر آ رہے ہیں، اب 5 میں سے کسی بھی دروازے سے اندر داخل ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ مین گیٹ کھلا ہوتا بھی آئیں گے تو سائڈ والے سے نہیں آ سکتے، کوئی بھی دروازہ کھل جائے تو بدکاری سے مراد یہ نہیں کہ 2 جسموں کو آپس میں اٹیچ ہونا ہے تو بدکاری ہونی ہے، نہیں، یہ 5 حواس خمسہ میں سے کوئی بھی رغبت کر گیا تو ہم اس زمرے میں آنا شروع ہو جائیں گے، اس راستے پہ چلنا شروع ہو جائیں گے۔ اب وہ 5 ہیں کیا؟ سب سے پہلے ہماری آنکھ ہے، سب سے پہلے ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں، ہمارے دل کو وہ جا کے پیغام دیتی کہ ہاں یہاں کچھ ہے تیرے مطلب۔ سب سے پہلے جو بدکاری کرتی ہے وہ آنکھ کرتی ہے، وہ پیغام دیتی ہے دل کو، دل دماغ کو دیتا ہے۔ اب اس کے بعد جو اگلا سٹیپ چلتا ہے، جب یہ 3 رغبت اختیار کر جاتے ہیں، آنکھ نے دل کو پیغام دیا، دل نے دماغ کو پیغام دیا، اب دماغ میسج دیتا ہے آگے کہ تو فون چلا، اور اگر قوم اس کی طرف چلنا شروع ہو گئے تو یہ چوتھا سٹیپ ہے، اور آخری 5واں سٹیپ ہاتھ کا، کہ ہم اس چیز کو ہاتھ سے ٹچ کر کے مزید جو ہے چیک کرتے ہیں کہ اس میں واقعی وہ سرور ہے جو آنکھ محسوس کر رہی ہے۔ ابھی ہم نے کیا کچھ نہیں، لیکن حقیقت میں ہمارے 5 حواس خمسہ جو ہے اس گناہ کی طرف رغبت کر رہے ہیں، ہمیں بار بار پیغام دے رہے ہیں۔ تو یہی حواس خمسہ، یہی 5 دروازے، اگر اس کی ہم نے پہلا دائرہ نہ کی تو پھر ہم اس راستے پہ ضرور چاہتے ہیں، ہمیں موقع ملے یا نہ ملے، ہم کریں یا نہ کریں بات الگ ہے، لیکن راستہ وہی ہے، کسی نہ کسی جگہ ہم بھٹک جائیں گے، کسی نہ کسی جگہ ہم غلطی کھا جائیں گے۔ تو بہترین طریقہ کیا ہے کہ ان کی طرف دھیان کریں، آنکھ کی طرف دھیان رکھیں، زبان کی طرف دھیان کریں، ہاتھوں کی طرف دھیان کریں، کانوں کی طرف دھیان کریں۔ اگر ہم دیکھیں نا، آپ ابھی کانوں سے سن رہے ہیں، اچھی بات سن رہے ہیں، اچھی تاثیر آپ کے دل میں اتر رہی ہے، اگر یہی کوئی گانا لگا ہو تو تاثیر اور ہوگی، یہی تو جو ہے وہ رونے والی بات آپ سن رہے ہیں تو تاثیر کچھ اور ہوگی۔ ہم سن کے اس پیغام کو اپنے جو ہے وہ سینے تک پہنچا کے عمل شروع کرتے ہیں۔ تو یہ 5 حواس خمسہ ہم اس پہ غور کریں گے آج کے بعد۔ لفظ بھی وہی بار بار بول رہا تھا، افلح من تزکا، وہی جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا۔ پہلا کیا ہے؟ شرک ہے، دوسرا والدین جو ہے ان کی فرما برداری ہے، اور تیسرا میں نے آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ
کہ یہ بدکاری ہے، یہ 5 اعضائے خمسہ، اس کی طرف ہمیں غور کرنا ہے کہ یہ کہیں بھٹک نہ جائے، ان دروازوں کو بند رکھنا۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیطان ان 5 دروازوں میں سے کسی ایک کے ذریعے انسان کے بدن کے اندر داخل ہوتا ہے اور پھر خون کی طرح گردش کرتا ہے، خون کی طرح، جس طرح خون گردش کرتا ہے نا، دل پمپ کرتا ہے، پوری باڈی میں گردش کرتا ہے، اسی طرح شیطان صلاحیت کر کے گردش کرتا ہے۔ تو ہم سب نے اپنا تذکرہ خود سے کوشش کر کے کہ جہاں جہاں ہماری کوتاہی ہے، غلطی ہے، اس کو صحیح کریں۔ اب اس کے بعد جو کیٹیگری آتی ہے وہ غیبت کرنے والے کی آتی ہے۔ آج تک ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ غیبت کس چیز کو کہتے ہیں۔ غیبت اس عیب کو، اس نقص کو کہتے ہیں جو کسی میں موجود ہو اور ہم اس کی غیر موجودگی میں اس کا جو ہے بیان کریں۔ جو موجود ہو، ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم تو سچی بات کر رہے ہیں، ہم کون سا غلط کر رہے ہیں، یہ تو نقص ہے اس میں، یہ تو عیب ہے اس میں، ہم تو وہی بیان کر رہے ہیں۔ اسی کو شریعت اسلامیہ نے غیبت قرار دیا ہے۔ اگر نقص نہ ہو اور ہم بیان کر دیں تو یہ بہتان ہے۔ بہتان اور ہے، غیبت اور ہے، دونوں لفظوں کو سمجھے۔ بہتان سے مراد کیا ہے؟ کسی بندے میں نقص ہے نہیں، ہم لوگوں کیا ہے تو اس میں فلاں نقص موجود ہے، تو یہ بہتان ہے، یہ اس سے بھی زیادہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور غیبت سے مراد یہ ہے کہ کوئی نقص موجود ہے، ہمیں پتہ ہے اس میں موجود ہے اور ہم لوگوں کو بتاتے ہیں، تو یہ غیبت ہے۔ تو میں اس سے بچوں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم للقصص ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ اے ایمان والو، دوسروں کی ٹکوں سے بچو، کان لگا کے بات سننا، دھیان رکھنا کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، کیوں مل رہا ہے، وہاں کیوں کھڑا ہے، فلاں کے ساتھ کیوں باتیں کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ اور حقیقت کو پتہ کیا ہوگی؟ جو ہمارے ذہن میں ہوگا نا وہی ہم تصور کریں گے۔ اگر ہمارا ذہن پاکیزہ ہے تو ہم اسے مثبت سوچیں گے، اگر ہمارے اندر گانا موجود ہے تو ہم اسے منفی سوچیں گے۔ اس بات کو ذہن رکھیں، ہمارے اندر اگر پاکیزگی موجود ہے تو ہم ظاہری طور پر کچھ غلط دیکھ کے بھی اس کی اور اس پر جو ہے وہ پہلو لیں گے، اور اگر ہمارے اندر ہی نقص موجود ہے پھر ہمیں غلط ہی لگے۔ میں مزید آپ کو اس کی ڈیٹیل دے دیتا ہوں۔ اگر 2 شیشیاں ہوں، ایک میں ایتھر ہو، ایک میں پیشاب ہو، جب تک وہ بند ہیں کسی کو نہیں پتا، اور لیکن جیسے اس کے ڈھکن کھولیں گے اب ان کی سمیل بتا دے گی کہ یہ کیا ہے، کہ یہ کیا ہے۔ تو یہ زبان ہمارا ایک ڈھکن ہے، جب ہم اس کو کھولتے ہیں تو حقیقت میں ہم اپنی ذات کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو ہمارے اندر کیا ہے، ہمارے اندر کتنا گند موجود ہے، کتنا نقص موجود ہے۔ تو اسلام نے قطعی طور پر سختی سے منع فرمایا کہ غیبت نہیں کرنی۔ آقا کے بارے میں صحابی حاضر ہوئے، شادی شدہ تھے، ان سے بدکاری ہو گئی۔ عرض کرتے ہیں آگے میں خدا ملا قومی وقی یا رسول اللہ، مجھ سے یہ جرم ہو گیا، میرے اوپر حاضر لگائے۔ آقا خاموش۔ دوسری دفعہ پھر اسی مجلس میں پھر انہوں نے اقرار کیا کہ مجھ سے یہ جرم ہو گیا، میرے اوپر ہاتھ لگائے، پھر خاموش۔ تیسری دفعہ پھر اسی جرم کا اقبال کیا کہ حضور مجھ سے یہ جرم ہو گیا، میرے اوپر ہاتھ لگائے۔ میں جب اب 3 دفعہ ہو چکا، ہاتھ لگ گئی۔ صحابہ کی اس پوری مجلس کو حکم فرمایا کہ ان کو بستی سے باہر لے جاؤ، بیچ چوراہے میدان میں کھڑا کرو، سارے افراد جو ہے وہ ہاتھوں میں جو ہے وہ کنکر پکڑے، پتھر پکڑے اور مارنا شروع کر دے تا وقت کیا کہ ان کی موت نہ ہو۔ اسلام میں شادی شدہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ
قطعی طور پر بدکاری کے فعل کا ارتکاب کرے تو اس کی سزا یہ ہے، بشرط یہ کہ مکمل ثبوت موجود ہوں کہ واقعی یہ معاملہ اس طرح 100% ہوا ہے۔ اندازے کیسے لگا لینا، موجودہ بیرونی حالات دیکھ کے اس کا وہ بات غلط ہے۔ اب وہ سزا ہو گئی، سزا کے بعد کچھ افراد واپس آئے تو آپس میں باتیں کر رہے تھے، کتنی بری موت میں ہے، نہ ہی بتا دو، نہ ہی ظاہر ہوتا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی گفتگو سن لی۔ تھوڑا آگے گئے تو ایک گدھا مرا ہوا تھا، گدھا تھا، مر گیا تھا، پھولا ہوا تھا، پیٹ پھٹنے کا، آقا وہیں رک گئے۔ فلاں فلاں بندہ وہ کدھر ہے؟ اسی مجلس میں ساتھ آئے، پیچھے کے قریب آئے تو آقا نے حکم فرمایا اس گدھے کو کھا لو۔ پورے مجمع میں سکتہ طاری ہو گیا کہ یہ گدھا ہے، اس کے اوپر 5 طرح کی حرام کی حد لگ گئی ہے۔ پہلی حد یہ ہے کہ گدھا ویسے ہی حرام ہے، دوسری حد یہ ہے کہ اگر حلال جانور بھی ہو لیکن ذبح نہ کیا گیا ہو تو وہ بھی حرام ہے۔ تیسری حد یہ ہے کہ حلال بھی ہو، حلال طریقے سے ذبح کیا ہو، ہم گوشت لے آتے ہیں، حلال جانور کا لے آتے ہیں، لیکن گھر میں آ کے اس نے رکھنے کے بعد اگر وہ ہم نے نہیں پکایا، پڑا ہوا ہے باہر گرمی میں، تو سمیل آ گئی، بدبو آ گئی، تو اب وہ حلال کی حد ختم ہو کے حرام کی رکھ، اب وہ کھانے کے لائق نہیں، گوشت خراب ہو جاتا ہے۔ اب وہاں 3